بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک کسان کے گھر 3 بوڑھے آدمی آرام کی غرض سے بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ کسان کی بیوی نے ان 3 پردیسی افراد کو جب دیکھا تو اس کے دل میں آیا کہ یہ تینوں لمبے سفر کے مسافر لگتے ہیں، اور اگر یہ مسافر ہیں تو پھر لازمی بات ہے کہ یہ بھوکے بھی ہوں گے۔ چنانچہ وہ انہیں کھانے کی دعوت دینے چلی جاتی ہے۔ کسان کی بیوی نے جب ان تینوں کو کھانے کی دعوت دی تو ان میں سے ایک بوڑھے نے سوال کیا، کیا آپ کے گھر میں آپ کا شوہر یا کوئی رشتہ دار یا کوئی مرد موجود ہے؟ کسان کی بیوی بولی، میرا شوہر کھیتوں میں ہل چلانے گیا ہے اور وہ شام کو ہی واپس لوٹے گا۔ تو بوڑھے نے جواب دیا کہ پھر ہم آپ کے گھر کھانا کھانے نہیں آ سکتے، کیونکہ ہم صرف اسی گھر میں کھانا کھانے جاتے ہیں جہاں کوئی مرد موجود ہو۔ بوڑھے کے جواب پر کسان کی بیوی واپس گھر لوٹ آئی اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ شام کے وقت کسان کھیتوں سے واپس لوٹا تو اس نے تینوں بوڑھوں کو اپنے گھر کے نزدیک پایا تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ تینوں پردیسی مہمان لگتے ہیں، کیا تم نے ان سے کھانے کا پوچھا؟ تو بیوی نے جواب دیا کہ ہاں، میں نے ان سے پوچھا، مگر یہ تینوں کسی ایسے گھر میں کھانا نہیں کھاتے جہاں کوئی مرد موجود نہ ہو۔ یہ سن کر کسان بولا کہ تم ان کو دوبارہ دعوت دو اور بتاؤ کہ میرا شوہر واپس لوٹ آیا ہے۔ کسان کی بیوی دوبارہ تینوں کے پاس گئی اور بولی کہ گھر میں میرا شوہر لوٹ آیا ہے، اب آپ تشریف لے آئیں اور کھانے پر ہمارے مہمان بنیں، اس سے ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ کسان کی بیوی کی بات سن کر بوڑھا بولا کہ ہم تینوں اکٹھے تمہارے گھر کھانا کھانے نہیں آ سکتے، تمہیں چاہیے کہ ہم تینوں میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور کھانا کھلا دو۔ کسان کی بیوی بوڑھے کے عجیب جواب کو سن کر حیران ہوئی اور بولی کہ آپ تینوں اکٹھے تشریف کیوں نہیں لا سکتے؟ اس بات پر بوڑھے نے جواب دیا کہ ہم تینوں میں سے کوئی ایک جہاں موجود ہو، باقی دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر اپنے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ دولت ہے، اور یہ جس گھر میں جاتا ہے وہاں کے افراد کو مال و دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ دوسرے ساتھی کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ یہ فتح ہے، اور یہ جس گھر میں جائے اس گھر کے افراد ہر میدان میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر بولا کہ میں محبت ہوں، جہاں چلا جاؤں وہاں کے مکینوں کے دل اخلاص و محبت سے لبریز ہو جاتے ہیں، اس لیے تم گھر جاؤ اور مشورہ کرو کہ تمہیں ہم میں سے کس کی ضرورت ہے۔ ناظرین مکرم، اس بوڑھے کی یہ بات سن کر کسان کی بیوی گھر لوٹی اور کسان کو بوڑھے کے جواب سے آگاہ کیا اور بولی، ہمیں چاہیے کہ ہم دولت کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کریں تاکہ ہمارے پیسے کی مشکلات حل ہو جائیں۔ یہ سن کر کسان بولا، ہمیں پیسے سے زیادہ محبت کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں محبت کو اپنے گھر بلانا چاہیے۔ اگر ہم محبت کو اپنے گھر بلائیں تو وہ ہمارے دلوں میں اتنا اطمینان بھر دے گا کہ ہمیں دولت اور کامیابی کی پرواہ نہیں رہے گی۔ کسان کی بیوی کسان کی بات سے متفق ہو گئی اور وہ بوڑھوں کو بلانے چلی گئی، اور بوڑھوں کے پاس پہنچ کر اس نے بوڑھوں سے کہا کہ آپ میں سے محبت میرے ساتھ تشریف لائے تاکہ ہم اس کی مہمان نوازی کر سکیں۔ یہ سن کر خطاب کرنے والا بوڑھا اٹھا
اور کسان کی بیوی کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ کسان کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو کسان کی بیوی نے دیکھا کہ باقی دو بوڑھے بھی پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ کسان کی بیوی نے پوچھا، آپ تینوں تو اکٹھے نہیں جاتے، اب کیا ہوا کہ آپ تینوں اکٹھے آ گئے؟ تو آنے والے بوڑھوں نے جواب دیا کہ فقط محبت ہم میں سے ایک ایسا فرد ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں حکم ہے کہ جہاں محبت تنہا جائے وہاں اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ۔ ناظرین مکرم، ہمیں اس بات سے ایک سبق حاصل ہوتا ہے کہ جس معاشرے میں پیار، محبت، اتفاق، اتحاد، مودت اور بھائی چارہ ہوگا تو اس معاشرے پر اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔